سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے۔ حج کے ایام قریب آنے والے تھے، امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین، پیار کرنے والے ڈھیروں تھے۔ انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین، 3 بوریوں میں۔ اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے۔ کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں۔ یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے، ابھی حالات نہیں۔ اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، بول کے بتائیے، بول کے، غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا۔ جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے، تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں، وہ سارے۔ پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، بڑے جری تھے، اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے۔ ان کو بھیجا گیا کوفے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے۔ جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے، نرم رویہ۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا، یہ کسی اور علاقے کا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، بھاگے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ کتنے بندے جی؟ 17,000 آدمی ایک دن آیا۔ اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دن میں کیا ہوا؟ 40,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف، اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر، ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے، تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا تیز تھا، اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا۔ اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے۔ وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دیں، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک
حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا، بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی